ایک چرسی بس میں چرس پی رہا تھا۔ پاس بیٹھے بزرگ نے کہا، تم دوزخ کے راستے پر جا رہے ہو۔ چرسی: اوئے بغیر تو گاڑی روکو، مجھے تو گجرات جانا تھا۔ بیوی: میں مر جاؤں گی۔ شوہر: میں بھی مر جاؤں گا۔ بیوی: آپ کیوں مریں گے؟ شوہر: کیونکہ میں اتنی خوشی برداشت نہیں کر سکتا۔ بیوی: سنا ہے کہ جنت میں شوہر کو بیوی کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے۔ شوہر: صحیح سنا ہے۔ بیوی: ایسا کیوں؟ شوہر: پگلی، اسی لیے تو اسے جنت کہتے ہیں۔ پٹھان نے ایک ٹیکسی روکی اور بولا، ہم نے صدر جانا ہے، کتنا کرایہ لوگے؟ ڈرائیور: 250 روپے۔ پٹھان: میرا سامان بھی ہے۔ ڈرائیور: سامان کے کوئی پیسے نہیں۔ پٹھان: تم میرا سامان لے جاؤ، ہم بس پہ آتا ہے۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا: ماسٹر صاحب نے مارا ہے۔ ماں: تم نے ضرور کوئی شرارت کی ہوگی۔ بیٹا: نہیں امی جان، میں تو بس کلاس میں سو رہا تھا۔ ہسپتال میں پٹھان اپنے بچے کو گود میں لیے پیار کر رہا تھا کہ بچے نے پیشاب کر دیا۔ پٹھان بھاگتا ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا اور بولا، ڈاکٹر صاحب، یہ بچہ تو لیک ہے، ہمیں اور بچہ دو کوئی۔ ایک پٹھان درخت پر بیٹھا تھا اور اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا اور اس کا بازو ٹوٹ گیا۔ پٹھان ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کو اپنا حال بتایا۔ ڈاکٹر پٹھان کو کیڑے مار دوائی دے دیتا ہے تو پٹھان پوچھتا ہے، یہ دوائی کیوں دی ہے؟ ڈاکٹر: کیڑا تھا تو درخت پر چڑھے تھے نا۔ بیوی فون پر: میں جس جہاز میں ہوں وہ لینڈ کرتے ہوئے گرنے والا ہے۔ کنجوس شوہر: تم ایک کام کرو زلیخا، جلدی سے اپنا بیلنس میرے نمبر پر بھیج دو۔ پہلا سردار: یار میری بیوی بہت غصہ کرتی ہے۔ دوسرا سردار: میری بیوی بھی پہلے غصہ کرتی تھی، اب نہیں کرتی۔ پہلا سردار: تو پھر تم نے کیا کیا؟ دوسرا: ایک دن غصے میں تھی، میں نے کہہ دیا کہ بڑھاپے میں غصہ آ ہی جاتا ہے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن۔ تیز آواز میں بات بھی نہیں کرتی۔ سردار تھرموس لے کر پکنک پر گیا۔ دوست: یہ کیا چیز ہے؟ سردار: یہ تھرموس ہے، اس میں ٹھنڈی چیز ٹھنڈی اور گرم چیز گرم رہتی ہے۔ دوست: تو اس میں اس وقت کیا ہے؟ سردار: 4 کلفیاں اور 1 پلیٹ گرما گرم بریانی۔ ایک پٹھان گاؤں سے ایک بیمار مرغی بیچنے کے لیے بازار گیا تو بازار میں ایک پنجابی نے پٹھان سے کہا، اس مرغی کا سر نیچے کیوں ہے؟ بیمار تو نہیں ہے یہ؟ پٹھان نے کہا، گاؤں کی مرغی ہے، بازار میں شرماتی ہے۔ 5 گہرے دوست گھومنے شہر آئے اور ہوٹل میں کھانا کھایا۔ جب بل دینے کی باری آئی تو سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ بل میں دوں گا۔ کچھ دیر ایسے ہی چلتا رہا، پھر طے پایا کہ ہوٹل کی گرد چکر لگا کر جو سب سے پہلے گیٹ پر پہنچا وہ بل دے گا۔ یہ منظر دیکھ کر ہوٹل کے مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خیر، دوڑ شروع ہوئی۔ ہوٹل کے مالک نے سیٹی بجائی اور اب تک 5 کی گیٹ تک پہنچنے کا انتظار کر رہا ہے۔ رزلٹ کا دن تھا۔ لڑکے نے دوست سے کہا، میرے ابو میرے ساتھ کھڑے ہیں، تم جاؤ اور رزلٹ دیکھ کر آؤ۔ اگر میں ایک پیپر میں فیل ہوا
تو کہنا ایک مسلمان بھائی سلام کہتا ہے، اگر 2 میں فیل ہوا تو کہنا 2 مسلمان بھائی سلام کہتے ہیں۔ دوست گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، پوری امت مسلمہ تمہیں سلام کہتی ہے۔ ڈاکٹر، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ مریض، پتلے موشن۔ ڈاکٹر، کتنے پتلے؟ مریض، بہت پتلے۔ ڈاکٹر، پھر بھی کتنے پتلے؟ مریض چڑ کے بولا، اتنے کہ آپ اس سے گول گپے کھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر، لفظی لعنت ہے کمینے۔ ایک شاگرد نے دریا میں اپنے استاد کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو یہ چلاتا ہوا مدرسے کی طرف بھاگا، کل چھٹی ہے، کل چھٹی ہے۔ استاد شاگرد سے، کلاس میں لڑائی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ شاگرد، کیا پتہ امتحان میں کس کے پیچھے بیٹھنا پڑ جائے۔ خاوند بیٹھے بیٹھے بیوی کو غور سے دیکھ کر سوچ رہا تھا، اپنی زندگی کی یہ واحد انویسٹمنٹ ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ڈبل ہو رہی ہے۔ بیوی سردار شوہر سے، کہاں جا رہے ہو؟ سردار، شیر کا شکار کرنے جا رہا ہوں۔ بیوی، تو جاؤ، میرے پاس کیوں کھڑے ہو؟ سردار، کیسے جاؤں، باہر کتا کھڑا ہے۔ بشیر چرس کا استعمال بہت زیادہ کرتا تھا اور وہ بشیر چرسی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایک دن بشیر چرسی تبلیغ کرنے والوں کے ہاتھ لگ گیا۔ تبلیغی جماعت والوں نے چرس چھڑوا کر اسے صحیح راستے پر لگا دیا۔ اب وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جایا کرتا۔ اب جماعت کے ساتھ جہاں بھی جاتا اس کا تعارف کرایا جاتا کہ یہ ہمارے بشیر بھائی ہیں، یہ بہت بڑے چرسی تھے، ہمارے زیر اثر انہوں نے چرس پینا چھوڑ دیا۔ ایک دن حسب معمول تبلیغی دوستوں نے اس کا تعارف کرایا کہ بشیر بھائی، ان پاکستانیوں کو ذرا بتاؤ کہ کس طرح تم نے تبلیغی جماعت سے متاثر ہو کر اپنی چرس چھوڑ دی۔ بشیر بھائی روتے ہوئے بولے، الحمدللہ، اللہ پاک نے میرا بہت پردہ رکھا تھا، لیکن اچانک مجھے یہ تبلیغی بھائی مل گئے۔ خدا کی قسم، اتنا تو میں چرس پیتے ہوئے بدنام نہیں تھا جتنا چرس چھوڑ کر ہو رہا ہوں۔ Please subscribe our channel.